بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ 2020 سے اختتام کو پہنچ گیا۔ 2019 جب ختم ہوا تھا تو وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 2020 نوکریوں کا سال ہوگا، اور 2020 کا اختتام وزیر اعظم کی اس بات سے ہو رہا ہے کہ ان کی حکومت میں آنے کی تیاری نہیں تھی۔ 2020 کے آغاز پر ہمیں خوشخبریاں سنائی گئی اور اختتام بری خبروں سے ہو رہا ہے۔ 2020 جہاں پاکستان کے لیے کوئی اچھا سال نہیں رہا، دنیا کے لیے بھی یہ سال اچھا نہیں تھا۔ دنیا کے کئی ممالک کی معیشتیں خراب ہو گئی اور اس کی بڑی وجہ کرونا کا حملہ تھا۔ سال کا آغاز ہی خراب معیشت، افراط زر، مہنگائی میں اضافہ، بینکوں کی بلند ترین شرح سود اور ڈالر کی قدر میں روپے کے مقابلے میں گرا قدر اضافہ، یہ سب چیزیں ہمیں 2020 کے آغاز میں ملی۔ 2019 چونکہ بے روزگاری کا سال رہا، اس لیے 2020 کو نوکریوں کا سال قرار دے کر خان صاحب نے عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ یہ سال تھا 2019 کا، اس میں ہم نے سٹیبل کیا، اپنی اکانومی کو سٹیبل کیا، اور اب جو 2020 کا سال ہے انشاءاللہ یہ ہماری ترقی کرنے کا سال ہے، یہ نوکریاں دینے کا سال ہے۔ 2020 وہ سال ہوگا جو یہ ملک ترقی کرے گا، جو خوشحالی آئے گی انشاءاللہ۔ اور پھر خان صاحب کے اس اعلان کے بعد چراغوں میں روشنی رہی۔ خان صاحب نے فرمایا کہ نوکریاں حکومتیں نہیں دیتی، اب نوکریاں کون دیتا ہے وہ بھی وزیر اعظم نے قوم کو بتا دیا۔ غور سے پھر سے سن لیں، اب کیا کریں گے مجھے بتائیں، کیا کریں گے؟ کوئی اوپر سے پیسے گرنے شروع ہو جائیں گے، کوئی درختوں کے اوپر نوٹ اگنے شروع ہو جائیں گے؟ بالکل مشکل ہے۔ جو نوکریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہیں، ساری دنیا میں، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اسی سال کے آخری مہینے میں دسمبر میں خان صاحب نے پوری قوم کو آگاہ کیا کہ ان کی تو حکومت میں آنے کی تیاری نہیں تھی۔ انہوں نے امریکی صدر کا اور امریکی انتقال اقتدار کا فارمولہ یہ تھا، اس کے حوالے سے قوم کو بتایا۔ اس سے پہلے خان صاحب نے بہت سے ملکوں کا حوالہ دیا، انہیں ترکی کا ماڈل بھی پسند ہے، انہیں ایران کا انقلاب بھی پسند ہے، انہیں فرانس کا بھی انقلاب پسند ہے۔ تو بہت سے ملکوں کے حکومتوں کے طریقہ کار خان صاحب نے چنے، اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ کا جو صدارتی الیکٹورل نظام ہے جس میں کسی بھی منتخب حکومت کو اقتدار میں آنے کے بعد 2-3 ماہ مل جاتے ہیں جس میں ان کو بریفنگ دی جاتی ہے، تو خان صاحب کو 2.5 سال بعد حکومت میں آنے کے بعد یاد آیا کہ اوہو یہ بریفنگ تو ہمیں دی نہیں گئی، اس لیے ہماری تیاری نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے قوم کو یہ بتایا کہ ان کی تیاری نہیں تھی، لیکن جو اس سے پہلے خان صاحب پوری قوم کو 2.5 سال اور اس سے بھی پہلے 22 سال یہ بتاتے رہے کہ ان کی بڑی زبردست تیاری ہے، دونوں کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کبھی بھی گورنمنٹ کو، ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے، اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے، اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے، اس کی پوری طرح ان کو بریفنگز دینی چاہیے۔ ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی۔ تو 3 مہینے تک تو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا۔ کوئی منسٹری سے کبھی کوئی فگر آ جاتی تھی، ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا کر رہے ہیں، پھر پتا چلتا تھا کوئی اور فگر آ گئی ہے۔ ہمیں پورا پتا کدھر جا رہے ہیں، مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کیا ٹیم میں سلیکٹ کر رہا ہوں۔ میری ٹیم کے اندر کئی پرانے ہوں گے، اکثریت اس قوم کے نوجوان اور نئے لوگ ہوں گے اس پارٹی کے اندر۔ ٹیم سلیکٹ کرنی مجھے آتی ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ ایسی ٹیم نہیں دیکھیں گے جو میں لے کے آؤں گا، میرا یہ چیلنج ہے آپ کو۔ جو ٹیم میں سلیکٹ کروں گا وہ ایک نیا پاکستان بنائے گی، اور دوسرا وہ میچ وننگ ٹیم ہوگی۔ 200 لوگ ہمیں چاہیے، آپ یقین کریں 200 لوگ آپ کے اہم عہدوں پہ بیٹھ گئے، آپ دیکھیں کتنی تیزی سے یہ ملک چینج ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کی وہ ٹیم بنا رہا ہوں جس میں میرے کھلاڑی اوپر وہ آئیں گے جو میری ملک کے لیے کھیلیں گے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اب یہ تو تھا خان صاحب کا 2018 سے 19 اور 20 تک کا پورا ایک سفر، بلکہ اس سے بھی پہلے کا سفر۔ اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ 2020 میں کرونا نے حکومت بچا لی، کرونا نہ آتا
تو معیشت اتنی خراب تھی کہ آئی ایم ایف اور دوست ملکوں سے ادھار لینے کے باوجود معاشی حالات بہت دگرگوں تھے، بہت خراب تھے۔ جیسے ہی کرونا کی وبا نے دنیا پر حملہ کیا تو ہمارے ہاں بھی گورننس اور کارکردگی کے حوالے سے سارے سوالات پس پش چلے گئے۔ موت کے خوف نے عوام کو گھروں پر قید کر لیا، اپوزیشن بھی دبک کر بیٹھ گئی۔ حکومت پر تھوڑی بہت تنقید ہوتی رہی، لیکن چاہتے نہ چاہتے کرونا سے مقابلے کے لیے تمام لوگوں نے، اپوزیشن ہو یا کوئی بھی ہو، تمام عوام نے وزیر اعظم پر انحصار کیا۔ پچھلے سال کے اختتام پر مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف تحریک چلائی تھی اور وہ چلتے چلتے اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے دھرنا دیا۔ ان سے حکومت کی تبدیلی کے لیے مارچ کا وعدہ کر کے انہیں واپس بھیجا گیا۔ اس سے پہلے کہ مارچ میں مارچ ہو جاتا، کرونا حکومت کی مدد کو آن پہنچا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ اگر کوئی حکومت کی تبدیلی کا سوچ بھی رہا تھا تو اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ قدرتی آفات کے حملے میں حکومت کی تبدیلی کو مکمل تباہی سمجھا گیا۔ تو خان صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ ان کے لیے کارکردگی دکھانے کا ایک موقع ہے اور دسمبر تک ان کے پاس مہلت ہے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ خان صاحب نے اپنے لیے دسمبر کی ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی، بلکہ انہیں دسمبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اور جیسے کرونا کے اثرات کم ہوئے، اپوزیشن گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دینے کے لیے پھر سے میدان میں آ گئی۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے، یعنی اپوزیشن کی جماعتوں نے پی ڈی ایم کے نام سے اتحاد بنایا اور حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے باقاعدہ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ پہلے مرحلے میں جلسوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ اپوزیشن جلسوں کا مرحلہ مکمل کر چکی ہے اور دسمبر بھی ختم ہو گیا، لیکن نہ اپوزیشن کو ملنے والی ڈیڈ لائن پر عمل ہو سکا، نہ خان صاحب کی طرف سے اپنے لیے مقرر کی گئی مہلت کی مدت مکمل ہو سکی، جسے حکومت کے خاتمے کی ڈیڈ لائن سمجھا جا رہا تھا۔ اب پتہ نہیں اس میں خان صاحب کی کامیابی ہے یا اپوزیشن کی ناکامی ہے کہ دسمبر میں حکومت کو گھر بھیجنے کی ڈیڈ لائن پر عمل نہیں ہو سکا۔ اس سال کا ایک اہم واقعہ نواز شریف کے حوالے سے بھی تھا کہ حکومت نے پورا سال زور لگایا کہ نواز شریف کو باہر سے واپس لے کر آئیں گے۔ نواز شریف جو کہ پلیٹلیٹ کم ہونے کی وجہ سے بیرون ملک علاج کے لیے گئے، اور جیسے وہ لندن گئے تو کرونا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ نواز شریف بھی لندن میں خود کو مقید کر بیٹھے اور ان کا علاج گھر پر چلتا رہا۔ تو حکومت نے یہاں پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف بہانہ بنا کر باہر گئے ہیں تو ان کو واپس لایا جائے گا۔ خان صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ نواز شریف کو لانے کے لیے خود لندن جانا پڑا تو وہ جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا وہ برطانوی وزیر اعظم سے بھی بات کریں گے۔ پوری حکومت نے نواز شریف کی واپسی کے لیے ڈیڈ لائنیں دینا شروع کر دی تھی۔ اس وقت ہم برٹش گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں، دو چیزیں نا، اگر ایکسٹریڈیشن مانگتے ہیں تو وہ لمبا پروسیس ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈپورٹ کرو۔ پریمیئر لیول پہ آپ بھی اس پہ آئیں گے اگر مسئلہ حل نہ ہو؟ اگر مجھے جانا پڑا تو پھر میں بورس جانسن سے بات کروں گا۔ تو خان صاحب کی طرف سے جب یہ اعلان کیا گیا اور اس کے بعد حکومت کے بہت سے وزراء نے اس پر دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ نواز شریف فلاں تاریخ سے پہلے واپس آ جائیں گے اور ہم انہیں انٹرپول سے پکڑ کے لائیں گے یا برطانیہ انہیں ایگزائل کر دے گا، یعنی نکال دے گا برطانیہ انہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر وزیر داخلہ بنے شیر رشید۔ شیر رشید وہ معروف زمانہ شخصیت ہے جن کے بارے میں کبھی خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ چپڑاسی بھی نہ رکھیں گے۔ تو وہ چپڑاسی بقول ان کے، میں تو نہیں کہتا، لیکن وہ ترقی کرتے کرتے وزیر ریلوے بنے اور آج وہ وزیر داخلہ بن چکے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے ہی وزارت داخلہ سنبھالی تو ہاتھ کھڑے کر دیے اور یہ بتا دیا کہ وہ نواز شریف کو واپس نہیں لا سکتے۔ دیکھیں ابھی تک تو برٹن کے ساتھ ہمارا معاہدہ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کی خبر بریک کرنے کے لیے کہہ دوں کہ وہ جنوری میں آ رہا ہے یا فروری میں آ رہا ہے۔ ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے برٹن کے ساتھ اور نہ ہم اسحاق ڈار کو لا سکے۔ اللہ ہی لائے گا تو لے کے آئے گا اس کو۔ تو شیر رشید صاحب نے بھی اعتراف کر لیا کہ جناب جاگتے رہنا ساڑھے تنا رہنا، نواز شریف خود آ جائے تو اچھی بات ہے، انہیں لا کوئی نہیں سکتا۔ لیکن پھر سال کے آخر میں ایک بار پھر حکومت کو یاد آیا نواز شریف کا معاملہ، نواز شریف کا فروری میں پاسپورٹ ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر شیر رشید نے ایک بار پھر ببانگے دو لا کر کہا کہ ہم نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، تو انہیں وطن واپس آنا پڑے گا۔ جس کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے تو پھر وہ پاسپورٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یا پاسپورٹ کی تجدید کے لیے
سفارت خانے یا قونصل خانے سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن حکومت نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس نہیں آنے دیں گے کیونکہ ہم ان کا پاسپورٹ کینسل کر رہے ہیں۔ ابھی تو نہیں پتا، ابھی تو جمعے کو آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ 16 فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل کر دیں گے۔ تو حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی جاری ہے۔ 2021 اسی مہادرائی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، جس میں اپوزیشن نے خان صاحب کو مستعفی ہونے کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ بصورت دیگر لانگ مارچ، اسمبلی سے استعفے اور دھرنے کے آپشن بھی استعمال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو 2020 رخصت ہو گیا، 2021 شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جمہوری حکومتوں کا اگر سال با سال جائزہ لیا جائے تو شاید ہی کوئی ایک سال ایسا ہو جس میں منتخب حکومت کو مارچ کے مہینے میں کوئی دھمکی نہ دی گئی ہو، حکومت کو گھر بھیجنے کی کوئی ڈیڈ لائن سامنے نہ ہو۔ اکتوبر شروع ہوتا ہے تو حکومت کو گھر بھیجنے والے شروع ہو جاتے ہیں۔ مارچ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی مارچ میں حکومت کا مارچ ہوگا۔ تو یہ کئی سالوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں، خاص کر جمہوری حکومتوں کے دور میں سال کا آغاز امیدوں اور دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن سال کا اختتام جمع پونجی میں ناکامیاں اور مایوسیاں نظر آئیں۔ 2021 کے بارے میں بہت سے معاشی ماہرین یہ پریڈکشن کر چکے ہیں کہ یہ سال بھی پاکستان کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ پاکستان بہت زیادہ قرضوں کی دلدل میں ہے اور خان صاحب کی حکومت نے 2-2.5 سال میں اتنے قرضے لے لی ہیں کہ پچھلی ساری حکومتیں مل کر بھی نہیں لے سکی۔ معاشی حالات یہ ہیں کہ IMF سے قرض کے حصول کے لیے بجلی کی قیمت ایک بار پھر بڑھانا پڑ رہی ہے۔ یہ سال بھی قرضوں کے سر پر گزرے گا اور اس سال قرضوں اور سود کی واپسی بھی لازمی ہے۔ گروتھ ریٹ جو 4 سال پہلے 5.8% تھا اور جسے پوری قوم انجوائے کر رہی تھی، وہ گر کر منفی گروتھ میں جا چکا ہے۔ اس سال اگر کرونا اور قدرتی آفات نے پریشان نہ کیا تو شاید یہ منفی کا سگنل ہٹ جائے اور پلس لگ جائے، مگر اس کی شرح بھی 1 یا 1.5% سے زائد نہیں ہوگی۔ روزگار کے نئے مواقع ملتے نظر نہیں آ رہے۔ چونکہ حکومت اور اپوزیشن میں جاری مہادرائی میں شدت آئے گی، حکومت شدید دباؤ میں رہے گی اور اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ حکومت یہ سال پورا نہ کر سکے، کیونکہ حکومت کی کمر ناکامیوں کے بوجھ سے دوری ہو چکی ہے۔ 2018 میں ہم نے انڈے، کٹے، بچے اور مرغیوں سے بات شروع کی تھی اور 2019 اسی امید کے ساتھ گزارا تھا کہ شاید انڈے، کٹے اور بچوں سے ہماری معیشت اچھی ہو جائے۔ 2020 میں ہمیں شہد، بیری والا شہد اور اس کے بعد زیتون کے تیل کا بزنس سمجھایا گیا، لیکن اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکا۔ تو خان صاحب کو حکومت ملنے کے بعد جن دوستوں نے انہیں مستحکم ہونے میں مدد دی تھی وہ بھی اب پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ تو خان صاحب کو لانے والے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چونکہ حکومت کا آخری ورکنگ ایئر ہے، تیسرا چوتھا سال جو ہوتا ہے اس میں حکومت پورا زور لگاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پرفارمنس دے، کیونکہ آخری سال میں الیکشن کا سال شروع ہو جاتا ہے اور اگر اس سال میں حکومت کچھ نہ کر سکی تو پھر بہت زیادہ مسئلے ہو جائیں گے اور کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تاکہ الیکشن میں باعزت طریقے سے ووٹ مانگ سکیں۔ تو حکومت کا آخری سال الیکشن کا ہوتا ہے جس میں سیاسی فضا بہت آلودہ ہو جاتی ہے، تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کے لیے کمپین کر رہی ہوتی ہیں، میدان میں ہوتی ہے اور حکومتیں بھی کھل کر کچھ نہیں کر پاتی بلکہ آئندہ حکومت میں رہنے کے لیے پلاننگ میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ اور جتنی اراکین اسمبلی ہے، وزراء ہے، وہ بھی اگلے الیکشن کی تیاری کرتے ہیں، اپنے حلقوں میں جاتے ہیں اور ان کی کمپین کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ آخری سال الیکشن کا ہوتا ہے۔ موٹی بات یہ ہے کہ 2020 میں داستان جہاں سے شروع ہوئی تھی 2021 میں وہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو کوئی مانے یا نہ مانے مگر زمینی حقائق یہ ہے کہ خان صاحب نے 22 سال جدوجہد کے بعد ایک عروج حاصل کیا، اس کے بعد وہ اقتدار میں آئے، لیکن اب ان کے عروج کا ستارہ ڈگمگا رہا ہے، ان کے مقدر کا ستارہ ابھی تک یاوری کر رہا ہے کہ وہ حکومت میں ہے، لیکن ان کی اپنی ساکھ وہ نہیں رہی جو حکومت میں آتے ہوئے تھی۔ خان صاحب کے حوالے سے بہت سی امیدیں تھی، انہوں نے بہت بڑی بلند و بانگ دعوے کیے تھے جس کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن بھی بڑی ہائی تھی۔ انہوں نے تمام پرانی حکومتوں کو فیل کیا، ان کا نظام کو انہوں نے رد کیا اور یہ کہا کہ ساری حکومتیں کرپٹ تھیں اور سارے نظام فیل تھے، تو وہ آئیں گے تو تبدیلی آئے گی، لیکن نہ تبدیلی آئی نہ نظام تبدیل ہوا۔ تو اب ان کی اپنی ساکھ وہ نہیں رہی جو حکومت میں آتے ہوئے تھی۔
ہاں سب پر ایمانداری کا ٹیگ لگا ہوا تھا، لیکن 2 سالوں میں ان کی حکومت کے خلاف اتنے سکینڈل سامنے آ چکے ہیں جو کہ پچھلی تمام حکومتوں کے ریکارڈ توڑ چکے ہیں۔ پچھلی حکومتوں میں کوئی سکینڈل لاکھوں یا کروڑوں کے ہوتے تھے، اب بات لاکھوں اور کروڑوں میں نہیں ہوتی، بات اربوں میں پہنچ چکی ہے، اور اربوں میں بھی نہیں بلکہ کئی 100 اور کئی ہزار ارب تک پہنچ چکی ہے۔ تو نئی نویلی دلہن کے نخرے تو ہنسی خوشی برداشت ہو جاتے ہیں، لیکن 2-4 سال بعد جب دلہن پرائی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی اس کے نخرے برداشت نہیں کرتا۔ تو 2020 میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ حکومت ایک بالکل پریشر کے اندر ہے، اور گورننس اور کارکردگی کے حوالے سے اس پر بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان لگے ہوئے ہیں۔ 2020 میں حکومت کو نہ قرض داروں نے تنگ کیا، نہ غربت اور مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے عوام نے بہت زیادہ رد عمل کیا، تھوڑی بہت چونچا تنقید ہوتی رہی، لیکن بہت زیادہ کھل کر حکومت کے خلاف پروٹیسٹ نہیں ہوئے۔ تو سال کے آخری 3 ماہ میں اپوزیشن باہر نکلی جب کرونا ختم ہوا، جلسے کیے، لیکن نظام چلتا رہا۔ حکومت کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے پورے 12 مہینے تھے، لیکن سوائے کرونا اور اپوزیشن کو NRO نہیں دوں گا کے علاوہ کوئی فلم بھی نہیں چل سکی۔ کرونا کی وجہ سے عالمی مالیاتی اداروں نے ہاتھ ہلکا رکھا، قرضوں اور سود کی ادائیگی مؤخر ہونے کی وجہ سے حکومت پر پریشر ہٹ گیا، زیادہ دباؤ نہیں رہا۔ اس کے برعکس ڈالروں کی شکل میں اربوں روپے کی امداد آئی اور امدادی سامان بھی ملا، جس سے کاروبار حکومت چلتا رہا۔ سال کے آخر میں حکومت کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا، سادگی کے دعوے کرتے کرتے لائف سٹائل شاہانہ ہو گیا۔ تجارتی خسارہ جو کہ کم کیا گیا تھا وہ اب پھر سے بڑھتا جا رہا ہے۔ 2021 کا آغاز بھی نئے وعدوں، امیدوں اور وسوسوں سے ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے حکومت کے پاس کام کرنے کی مہلت کم ہوتی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پر ہاں صاحب کی اننگز کے آخری اوور کا کھیل شروع ہو گیا۔ یہ آخری سال ہے جس میں حکومت کام کر سکتی ہے، اگر حکومت زور لگائے تو بہت بڑے بڑے کام کر سکتی ہے۔ مہنگائی جو بہت اوپر ہے اس کو کم کرنا، یعنی مہنگائی کو 3% پر لانا جس پر پچھلی حکومت چھوڑ کر گئی تھی، کرنسی کی عزت بحال کرنا، یعنی روپے کو اس لیول پہ لانا جس پہ پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، یعنی اتنے لوگوں کو روزگار دوبارہ فراہم کرنا جتنے اس حکومت کے دور میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، کاروباری ماحول کو بہتر بنانا، سرمایہ کاری اور امپورٹ میں اضافہ کرنا، حکومتی ریونیو کا ہدف بڑھانا، یہ سارے بڑے بڑے اہداف ہیں جو اسی سال پورے کرنا ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ ہے سیاسی ماحول کو سازگار بنانا، جو پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اپوزیشن کو سمجھا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خود وزیر اعظم ہے۔ حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ معاملات اتنے بگاڑ لیے کہ حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں بند گلی میں کھڑے ہیں، لیکن دونوں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور باقی سب محو تماشا ہی ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے کہ حکومت کے سامنے جتنے بڑے بڑے اہداف ہیں وہ پورے کرنے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ خاص صاحب اپوزیشن سے لڑائی کو اس لیول پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں حکومت گر جائے اور سیاسی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے، جس کے بعد گورننس کی ناکامی سمیت تمام ناکامیوں کے داغ دھل جائیں گے۔ یہ آسان سا راستہ ہے، اور یہ راستہ بہت سی سیاسی جماعتیں اپناتی رہی ہیں، جس کے بعد وہ یہ موقف اختیار کر سکیں گے کہ ان کی حکومت نہ گرائی جاتی تو وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے تھے۔ اسی فارمولے کے تحت 2 بڑی سیاسی جماعتیں ماضی میں حکومت کرتی رہی ہیں اور اس فارمولے کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ سیاسی جماعتیں جو سیاسی شہادت کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے، کیا وہ خان صاحب کو موقع دیں گی کہ وہ بھی ان کی صف میں آن کھڑے ہوں؟ اس لیے اپوزیشن اتحاد حکومت گرانے سے زیادہ -1 یا اناؤس تبدیلی کے فارمولے پر زور لگا رہا ہے۔ 2021 حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے مقابلے کا سال ہے، لیکن اس میں عوام تماشائی ہوں گے، عوام تماشا دیکھتے رہیں گے۔ حکومت اگر بدل بھی گئی تو دکھوں کے مداوے کے لیے اگلے مزید کئی سال انتظار کرنا پڑے گا، اور اگر حکومت قائم رہی تو پھر اس بات کی امید تو کم ہے کہ دوبارہ اس ٹریک پر آ سکے جس پر ترقی کا سفر تیزی سے شروع ہوگا۔ یہاں پہ لے کے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اور دسمبر بہت ہی وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈا تھا موسم، لیکن سیاست بڑی گرم رہی اور دسمبر میں بہت سے اہم واقعات ہوئے. خواجہ آصف ابھی کچھ دن پہلے گرفتار ہوئے ہیں. حکومت پورا زور لگا رہی ہے کہ اپوزیشن کی تحریک نہ چلا پائے. تو یہ چونکہ ہم آج کا پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں جو حکومت کی کارکردگی ہے اس پہ بات کی جائے اور حکومت جو دعوے کرتی ہے وہ پورے کرتے ہوئے نظر آتی ہے نہیں آتی، اس پہ بات کی جائے. خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو یہ سمجھا جا رہا تھا، بلکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں نے 22 سال جدوجہد کی ہے، میں نے پوری تیاری کی ہے. تو پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ ہماری تیاری نہیں تھی، ہمیں تیاری کے بغیر ہم آ گئے. لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب اگر اقتدار میں نہ آتے تو لوگ کیا سمجھتے. تو آج 2.5-3 سال بعد مجھے وہ بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے کہ کم از کم وہ جو لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں تھی، کیونکہ اب یہ لگ رہا ہے غلط فہمی تھی، اس وقت کسی کو نہیں لگتا تھا غلط فہمی ہے. اس وقت ہمیں بھی خوش فہمی تھی، ہم بھی گئے تھے خوش خان صاحب کو ووٹ ڈالنے کے لیے اور ووٹ ڈالا تھا. لیکن بعد میں پھر پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں نا چراغوں میں روشنی نہ رہی. تو ذرا وہ کلپ دیکھتے ہیں تاکہ تھوڑی سی یاد تازہ ہو جائے. کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے اور شاید اور بھی لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہو کہ میرے کپتان اگر اقتدار میں نہ آتے تو کیا ہوتا. لوگ آج بھی یہ سوچتے کہ میٹرو واقعی 9 ارب روپے میں بنتی ہے، جو کہ 108 ارب روپے میں بھی نہیں بن پا رہی. لوگ یہ سوچتے کہ اگر خان صاحب اقتدار میں ہوتے تو 12 ارب روپے روزانہ کی کرپشن نہ ہو رہی ہوتی. ہم 100 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پر مارتے اور 100 ارب ڈالر کے گل چھرے اڑا رہے ہوتے. لوگ یہ سوچتے کہ بیرون ملک سے پاکستانیوں کی بڑی تعداد پاکستان آتی اور آ کر سرمایہ کاری کرتی. 200 ایکسپرٹ دنیا بھر سے پاکستان آتے اور پاکستان کی کایا پلٹ چکے ہوتے. اسد عمر وزیر خزانہ ہوتے تو اب تک پیٹرول 40 روپے فی لیٹر کر کے 16 روپے حکومتی خزانے میں بھی جمع کرا چکے ہوتے. اور خان صاحب اگر وزیر اعظم نہ بنتے اور اسد عمر وزیر خزانہ نہ ہوتے تو لوگ یہ سوچتے کہ قوم ایک ارسطو سے محروم رہ گئی. خان صاحب بھی اب تک نواز شریف کے گھر سے ڈالر، پاؤنڈ، ہیرے، جواہرات برآمد کر چکے ہوتے. زرداری صاحب سے اربوں روپے برآمد کرا چکے ہوتے. سارے سیاستدان جن پر لوٹ مار کا الزام ہے وہ جیلوں میں بند ہوتے اور اپنی دولت حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیتے. ہسپتالوں میں ادویات مفت مل رہی ہوتی. ادویات کی قیمتوں میں کئی 100% اضافہ تو ان جاگتی آنکھوں نے خود دیکھ لیا. لوگ یہ سوچتے کہ خان صاحب اگر اقتدار میں نہ آتے تو ہمیں کشکول لے کر آئی ایم ایف کے پیچھے نہ بھاگنا پڑتا، تجارتی خسارے پر ماتم نہ کرنا پڑتا، آئی ایم ایف سے قرضوں کی بھیک نہ مانگنا پڑتی، آج دنیا میں ہماری عزت ہوتی. خان صاحب ہوتے تو کشتیاں جلا چکے ہوتے، کیونکہ یہ خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو بھیک نہیں مانگیں گے بلکہ کشتیاں جلا چکے ہوں گے. پاکستان کا مسئلہ اگر میں آج ہوں اور پاکستان قرضوں میں ڈوب رہا ہو، ایکسپورٹس گر رہی ہوں، انویسٹمنٹ آ نہ رہی ہو، اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہو، یہاں اس ملک میں آمدنی اور خرچے میں اتنا بڑا خسارہ ہو جائے اور ہم بھیک مانگے پھرے دنیا میں قرضے لیتے لیتے، میں کیا کروں؟ آپ سوچیں کہ اگر میں ہوں میں کیا کروں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھاگا پھروں گا کشکول پکڑ کے دنیا سے بھیک مانگنے کے لیے، قرضے لینے کے لیے؟ نہیں. اس لیے کہ دیکھیں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے اس کا مطلب کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو کریکشن چاہیے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم آسان راستہ لیں. یہ بڑا آسان راستہ ہے کہ قرضے لینے شروع کر دو، بھیک مانگو. لیکن کبھی بھی قرضے لینے والے اور بھیک مانگنے والے کی دنیا عزت نہیں کرتی، کبھی نہیں کرتی. اور انسان جو آسان راستہ لیتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. قومیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں جب وہ آسان راستہ لیتی ہیں. تو میں اگر ان کی جگہ کیا کروں؟ میں فیصلہ کروں، میں اپنی وہ
کشتیاں جلا دوں کہ میں نے کوئی کسی سے قرض یا بھیک نہیں مانگنی. پھر میں کیا کروں گا؟ پھر مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ میں کیسے اس قوم کی آمدنی بڑھاؤں. پھر مجھے سوچنا پڑے گا، میں مجبور ہوں گا کیونکہ میں نے آسان راستہ نہیں لینا. کشتیاں جلا کے آتا. اب ذرا یہ سوچیں کہ خان صاحب نے سب کچھ کہا اور خان صاحب اقتدار میں نہ آتے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلتا؟ لوگ آج بھی یہ سوچتے کہ اگر خان صاحب کو اقتدار ملا ہوتا تو آج ڈالر سستا اور روپیہ مہنگا ہو گیا ہوتا. دنیا بھر میں گرین پاسپورٹ کو سلامی دی جا رہی ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، یو ٹرن نہیں لیتے. انہیں یہ بھی نہیں بتانا پڑتا کہ وہ پرائم منسٹر ہیں. لوگ یہی سمجھتے کہ ایمنسٹی سکیم واقعی چوروں اور ڈاکوں کے لیے ہوتی ہے. ہمارے کپتان ہوتے تو ایمنسٹی سکیم کبھی نہ دیتے، بلکہ ٹیکس میں 8,000 ارب کا اضافہ کر لیتے. ڈالر کو 50 سے 100 تک پہنچنے میں 23 سال لگے اور اب 100 سے 150 تک جانے میں صرف 9 مہینے لگے. تو لوگ یہ سمجھتے کہ اگر خان صاحب اقتدار میں ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. لوگ یہ سمجھتے کہ خان صاحب غیرت مند آدمی ہیں، کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے. اسی غلط فہمی میں دوسروں کا جینا حرام رکھتے. خان صاحب نہ آتے تو ان کے حامیوں نے آج بھی یہ سمجھنا تھا کہ خان صاحب ہوتے تو 350 ڈیم بن چکے ہوتے. ان کی صوبائی حکومت پورے ملک کو بجلی بیچ رہی ہوتی. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے کہ بجلی کی اصل قیمت تو 10 روپے ہے اور 6 روپے حکمرانوں کی جیب میں جاتے ہیں. اب 20 روپے یونٹ سے ان کی یہ خلش تو دور ہو چکی ہوگی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب کو اقتدار مل گیا، قوم نے انہیں منتخب کر لیا، وہ وزیر اعظم بن گئے اور لوگ اب ان کے دعوے اور عمل دونوں کو دیکھ رہے ہیں. ڈالر کو چوکڑیاں بھرتے دیکھ رہے ہیں، روپے کی بے قدری دیکھ رہے ہیں، نوکریوں کی بجائے بے روزگاری کی بارش دیکھ رہے ہیں اور آگے نہ جانے کیا کیا دیکھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ہماری وہ جو تمام مایوسیاں ہیں، جو ناامیدیاں ہیں، جو پریڈکشنز ہیں وہ سب غلط ہو جائیں اور 2021 پاکستان کے لیے بہت اچھا سال ہو، آئیڈیل سال ہو، معیشت اچھی ہو جائے، پاکستان ترقی کی راہ پہ چل نکلے. خارجہ جو ہمارے دوستوں سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں بہت سے ممالک کے ساتھ، وہ بہتر ہو جائے. حکومت بہت اچھی پرفارمنس کرے، اپوزیشن جو ہے وہ حکومت گرانے کی کوشش نہ کرے اور راوی چین ہی چین رکھے. یہ ساری امیدیں، ساری اچھی باتیں ایک اس دعا کے ساتھ، کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے، تو امید یہ رہے گی کہ 2021 ہمارے لیے اچھا ہوگا اور کوئی اس میں ٹرن اراؤنڈ آئے گا. اور یہ پچھلی جو تمام ہماری پچھلے 3 4 5 سالوں سے ہم جو بالکل ایک ڈکلائن پہ جا رہے ہیں، 2017 تک تو ہمیں یہ امید تھی کہ ہم بڑی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. لوگ بھی یہ کہتے تھے، سیاسی ماہرین بھی یہ کہتے تھے اور اکنامک ایکسپرٹ تھے، وہ بھی پریڈکشنز کر رہے تھے کہ پاکستان بہت جلد 2025 میں جا کے، یعنی 2025 تک جب آئے گا تو پاکستان دنیا کی ٹاپ 20-25 اکانومیز میں شامل ہوگا. تو اب 2025 ظاہر ہے ابھی آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہی ہماری پوزیشن یہ ہوگی کہ ہم دوبارہ اس پوزیشن میں چلے گئے جہاں شاید اگلے 5-10 سال ہمیں اور لگ جائیں گے اس پوزیشن پر جانے کے لیے. لیکن امید کی جاتی ہے، امید کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. آپ کو نیا سال بہت مبارک ہو.